میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ جو بھٹی کی بڑھئی کی دکانیں ہوتی ہیں محلے میں، اس سے دھواں اٹھتا ہے اور بدبو اٹھتی ہے، تو اس سے لوگوں کو تکلیف ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ قانون پر عمل ہو جائے نا، اصل ان کے لیے مخصوص وہ علاقے ہوتے ہیں، فیکٹری ایریا جس کو بولتے ہیں، اور باہر ملکوں میں صنعیہ کے باہر کسی کی مجال نہیں ہو اس طرح کا کام کر جائے، ایسا قانون پر عمل ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو گھر گھر میں بٹیاں کھول لیتے ہیں، جس سے دھوؤں سے تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو مشینوں کے شور سے تکلیف ہوتی ہے، تو یہ جائز تو نہیں ہے کہ رہائشی علاقے میں ایسا کام کرنا جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ اس کے لیے علاقے مخصوص ہیں، وہاں یہ اپنا فیکٹری یا جو بھی یہ چلائے، اور جو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں وہ خدا کے واسطے رشوت لینا دینا بند کر دیں۔ وہ لیتے ہیں، دیتے کیا ہیں، دیتے بھی ہوں گے، آگے کچھ لے کر حصہ بڑوں کو بھی دینا پڑتا ہوگا نا۔ تو بہرحال یہ کہ رشوتیں لے کر اس طرح کے کام آبادیوں میں نہ کرنے دیں۔ اگر یہ قانون پر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ لوگوں میں امن قائم ہوگا اور ان کو سکون کا سانس ملے گا، ورنہ واقعی بیچاروں کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی۔ پھر اس طرح کے یہ جو چلاتے ہیں نا یہ بٹیاں، اور یہ بڑے دادا گیر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ان کو منع بھی نہیں کر سکتا، ورنہ وہ توڑ پھوڑ مچا دیں گے، مار دھاڑ کر دیں گے، کیونکہ ان کو وہ پیٹھ ہوتی ہے نا بعض انتظامیہ کے رشوت خوروں کی، تو وہ ان کے بل پر وہ دادا گیریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں۔ دیکھو موت سب کے مسئلے حل کر دے گی، موت آنی ہے، موت سے پہلے بھی اگر بیمار ہو گئے تو بعض اوقات بیمار بھی ایسا پڑتا ہے بندہ کہ وہ چین بول جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے قہر و غضب سے سبھی کو ڈرنا چاہیے۔ جو ایسا کام کرتے ہیں غیر قانونی، اور یہ بٹیاں اور اس طرح کی چیزیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور قانونی بھی وہ جرم ہے۔ اگر قانونی جرم نہ بھی ہو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو مسلمانوں کو تکلیف سے تو بچانا ہی پڑے گا، یہ تو واجب ہے، ورنہ تو وہ گناہ گار ہوگا۔ حقوق عامہ یا تلف ہوتے ہوں، چاہے گورنمنٹ کا کوئی ایسا قانون نہ ہو اس ٹاپک پر، لیکن اگر حقوق عامہ تلف ہوتے ہیں، لوگوں کی حق تلفیاں ہوتی ہیں تو اس سے بچنا ہی پڑے گا۔ لیکن قانون سب کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، میں نے بھلے بولا کہ نہ ہو، بالکل قانون ایک ایک تنکے کے قانون بنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کے چوپڑے ہوتے ہیں، بک ہوتے ہیں قانون کے۔ اور قانون دان جو ہیں اس فیلڈ کے، ان کو پتہ بھی ہوتے ہیں اکثر، لیکن وہ عمل نہ کرتے وہ بھول بھلیاں ہو جاتے ہیں۔ یعنی پہلے کا مجھے تو پتہ ہے نا، قانون کے وہ کروٹیں لیتا تھا قانون، اپنے بچپنوں کی بات بتاتا ہوں کہ جیسے کبھی آیا زور پڑا تو گلی میں تھوکا تو بھی چالان، کوئی گھر میں سے کچرا پھینکا تو چالان، اگر گٹر کا پائپ جو باہر نکلتا ہے سیوریج کا وہ پھٹ گیا تو چالان، اور کورٹ میں پیشیاں۔ دیکھ کے بالے تماشے میں نے، یہ صحیح قانون بنے ہوئے، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کچرا پھینکا روڈ پر گلی میں، اچھا طریقہ تو نہیں ہے، مہذب طریقہ تو نہیں ہے، نظافت کے صفائی کے خلاف ہے۔ کچرا وہاں ڈالو جہاں کچرا ڈالنے کی جگہ ہے۔ اسی طرح گلیوں میں روڈوں میں تھوک تھوک کر پان کی پچکاریاں مارنا۔ لیکن اب تو ایسے نالائق لوگ ہیں کہ مسجدوں کے کونے کھدرے جو فنا مسجد وغیرہ اس میں پچکاریاں مار رہے ہوتے ہیں۔ اب آج کل کا پتہ نہیں ہے، لیکن پچھلے سالوں تک کا تو پتہ اب بھی کر رہے ہیں نا، وہ گٹکے کھا کھا کے رنگ دیتے ہیں وضو خانے کونے خانچے فیضان مدینہ کے، اور کیا اعتکاف کے لیے آئے ہوئے، مسجد کو بدنما کرنے کے لیے آئے ہوئے۔ تو اگر مسجد کو، اس کی عمارت کو آپ بدنما کرو گے تو آپ کا عمل نامہ خوشنما کیسے بنے گا؟ وہ بھی بدنما ہو جائے گا۔ اس سے تو توبہ بھی کرنی ہے، جو جہاں بھی یہ رنگ برنگی تھوک نکالے نا یہ سب کو دھونا پڑے گا، یا دھلوا کر جو بھی اس کا نقصان ہوا وہ خرچہ پیمنٹ کرنا پڑا، چونا خراب ہوا، رنگ خراب ہوا، وہ کروانا پڑے گا۔ ابھی کوئی کچھ نہیں بولتا، لیکن مرنے کے بعد مہنگا پڑ جائے گا۔ یہ میں بولتا ہوں اس لیے نہیں، میں نے تو کیا بول رہا اپنی ذات کے لیے، کیا میرے کو تو یاد بھی نہیں تھا، پہلے ایسا ہوتا تھا، میں نے اس بار بھی ہو رہا ہے یہ اس طرح بتا رہے کہ ہم سمجھاتے رہتے، ہم کر اور کیا سکتے ہیں، ہم وہ ڈنڈا لے کر تو مار تو نہیں سکتے۔ تو یہ قانونی بھی جرم ہے، شرعی بھی جرم ہے۔ کسی کی جگہ کو اپنے گھر میں کوئی اس طرح نہیں کرے گا، اللہ کے گھر میں یہ شر کر کے تھوک مار دیتے ہیں۔ تو ایسا نہ کیا کریں، چاہے معتکفین کر رہے ہو، چاہے خادمین کر رہے ہو، چاہے مسجد کا جو بھی عملہ ہے، اسٹاف ہے، کوئی بھی نہ کرے، یہ اللہ کا کر ہے۔
کسی کے گھر میں بھی نہ کریں، مسجد میں بھی نہ کریں، کسی کی جگہ میں بھی نہ کریں، اپنی جگہ میں بھی نہ کریں. اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے کہ صفائی یہ اس شریعت کو مطلوب ہے، صفائی رکھنا سنت ہے. تو اس کو سب کو سمجھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.